نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد محمود صلاح انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل میں آج 17 رمضان مبارک کی مناسبت سے پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے آج کے اس لائیو پروگرام کا اہتمام کیا۔ میں جامعہ اسلام آباد میڈیا سیل کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اور آپ کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس میڈیا کی وساطت سے اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی عزت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے افضل ترین اور سب سے اعلیٰ ترین ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی، اور پھر کائنات میں جس کو عزت، عظمت اور شان، رتبہ اور مقام ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور آپ کے وساطت سے ملا۔ جس قدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوا، اسی قدر اسے فضیلتیں، عظمتیں، رفعتیں ملی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کا شرف ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلند مرتبہ اور امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی دیگر ازواج مطہرات کی طرح حرم نبوی میں آنے کی عزت، شرف اور مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے اعتبار سے، زہد و تقوی، قناعت کے اعتبار سے اور اجتہادی بصیرت کی بنیاد پر دیگر ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایک منفرد اور ممتاز مقام کی حامل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے مسلمان ہیں، جنہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کا شرف ہے، تو اس لحاظ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدائشی مسلمان ہیں کہ آپ کے والدین مسلمان ہو چکے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے والد گرامی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق خاطر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر خاندان ابو بکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق تھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک چیز بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے دکھائی اور دیکھا تو وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی۔ فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی منقوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، گویا کہ نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کی تصویر دکھا دی گئی تھی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آنکھ کھولی اور پھر اپنے والد گرامی سے تربیت اور اپنے والد گرامی سے فیضان حاصل کیا، جس کی بدولت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بچپن سے ہی اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کا ماحول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ کی ذکاوت، آپ کی فطانت اور آپ کا علم و فضل اور مجتہدانہ دل و دماغ تھا، جس کی بدولت آپ دینی مسائل احکام بڑی توجہ کے ساتھ سمجھتی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی کس قدر حصہ ہے دل میں دین کا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بدولت امت تک پہنچا ہے۔ اس لحاظ سے بھی پوری امت کو آج کے دن آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر آپ نہ ہوتی تو کتنے باریک بین مسائل اور گھریلو زندگی کے مسائل، خاص کر خواتین کے متعلقہ مسائل جو ہیں امت تک شاید اس انداز میں نہ پہنچ پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آگے پہنچانا تھا، اس کا اہتمام بھی ایسے ہوا کہ خواتین کے مسائل زیادہ تر جو ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بدولت امت تک پہنچے ہیں۔ اور پھر اس قدر علم حدیث شریف کا شغف تھا، اس قدر آپ کا ذوق اور شوق تھا کہ امت تک جو احادیث نبویہ پہنچی ہیں، خواتین میں سب سے زیادہ احادیث نبویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بدولت پہنچی ہے۔ جن 6 افراد سے زیادہ احادیث نبویہ مروی ہیں ان میں سے ایک آپ شمار ہوتی ہیں، اور 2210 احادیث نبویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احادیث نبویہ کا سارا ذخیرہ جو ہے اس کے اندر آپ کی مرویات موجود ہیں۔ جس کتاب سے بھی آپ احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے، مرویات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ایک علم دین کا فہم، تفقہ، فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اس کی بدولت بڑے بڑے لا ینحل مسائل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تک آتا ہے کہ آپ سے فتویٰ لیتے، آپ سے مسائل میں رہنمائی لیتے، اور حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین اسلام کی رہنمائی دیتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذوق علم کے ساتھ ساتھ ذوق عبادت سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو ہے وہ نمازیں ادا کرنے کے علاوہ تہجد گزار بھی تھی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتی، ہر سال ہی آپ حج بیت اللہ شریف کا شرف پاتی، اور پھر آپ کا زہد تقویٰ اس انداز میں تھا کہ راہ خدا میں بلا کا آپ خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتی اور خرچ کیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر تو آپ نے 70,000 درہم جو ہیں ایک ہی موقع پر راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ ایک بار آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر فقراء مساکین میں
1,00,000 درم و دینار تقسیم فرما دیے، جس سے آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت کی شان جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سیرت اور کردار میں کتنے منفرد اور اعلیٰ پہلو رکھے تھے، جو آج پوری امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور خواتین مسلمان کے لیے بالخصوص قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ واحد زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کمواری تھی تو عقد نکاح میں آپ آئی ہے، تو چھوٹی عمر میں ہونے کی وجہ سے اور پھر کمواری ہونے کی وجہ سے جو ساری صلاحیتیں اور توانائیاں تھیں وہ علم دین کو سیکھنے میں، علم دین کو آگے پہنچانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے میں، گھر کے کام کاج کرنے میں آپ نے بڑی دریا دلی کے ساتھ وہ صلاحیتیں بروئے کار لائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے مسواک بھی تیار کر کے دیتی، وضو کا اہتمام کرنے میں پانی بھی آپ پیش فرماتی، اور دیگر گھریلو کام کاج خود کر لیا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بہت بڑا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب ترین زوجہ تھی، اور اس کی وجہ اگرچہ آپ کے پاس جو خداداد صلاحیتیں تھیں وہ بھی تھی، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفتر نیک اختر ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور تعلق تھا، اس بنیاد پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت زیادہ محبت اور پیار دیتے تھے۔ اور جیسا کہ سیرت کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں مختلف ایام مقرر کر رکھے تھے، مختلف باریاں مقرر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دن کی باری کا آپ انتظار فرماتے، اور بسا اوقات رغبت اور شوق کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی ازواج مطہرات سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت، زیادہ پیار کا رشتہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہدایہ تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتے، وہ بھی انتظار کرتے کب وہ دن آتا ہے حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ تشریف فرما ہوں گے، اس وقت ہدیہ پیش کریں گے، نذرانہ پیش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات کے ساتھ جو باریاں مقرر تھی، اس لحاظ سے آپ نے عدل و انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوتے، الہی میں نے ازواج مطہرات کے درمیان ظاہری طور پر جتنے تقاضے تھے عدل و انصاف کے وہ میں نے پورے کر لیے، لیکن جو دل کا معاملہ ہے، دل کی رغبت، دل کا شوق اور میلان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ ہے، اے الہی مجھے یہ معاف کر دینا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلی میلان، دلی رجحان اور دلی محبت و رغبت کس قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک جب قریب آیا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں رہوں اور آخری ایام میرے وہاں سے گزرے۔ اس خواہش رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت سر انجام دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں تیمارداری کر سکتی، اور جس محبت کے ساتھ پیش آتی، شاید باقی ازواج مطہرات کے پاس اس قدر جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کے اسباب وسائل نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انتظار کرنے لگے
حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے تو پہلے ہی اپنے دن کی باری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھاتے میں ڈال رکھی تھی۔ آقا حضور سے عرض کیا تھا کہ جو میرے دل کی باری ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو میں پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات نے بھی آخری ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ ہمارے پاس ایام گزارنے کی بجائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گزار لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری 8 ایام اور راتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ کس قدر وہ سعادت ہے، کس قدر خوش نصیبی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تیمارداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزرنا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بے مثال مقدر ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، پیر کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رکھے ہیں۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی اعزاز ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت جو ساری کائنات میں افضل ترین ہے، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہیں، آپ کی روح پرواز کی اور آپ کا جو آخری وقت تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوا۔ تو معزز ناظرین و حاضرین، یہ سعادتیں خوش نصیبی سے ملتی ہیں، اور امت مسلمہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہو۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو عملی کردار تھا وہ بھی بڑا انوکھا تھا، بے مثال اور منفرد انداز تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے اور خورد و نوش کے لحاظ سے مطالبہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا، جس کے اندر جو آیت تخییر نازل ہوئی، تخییر کہتے ہیں اختیار دینے کو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ چاہیں تو دنیا کی زینت لے لیں، دنیا کی دولت لے لیں، چاہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا لے لیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلا کر یہ آیت تخییر پیش کی اور ازواج مطہرات سے کہا کہ اپنے والدین سے جا کر مشورہ کر لیں، آپ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں، اللہ رسول کو راضی رکھنا چاہتی ہیں، یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی یہ نعمتیں چاہتی ہیں، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت دیکھیں، فطانت دیکھیں، آپ نے آگے بڑھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہیں، ہمیں اپنے والدین سے آپ کے حوالے سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تھا کہ جس طرح ازواج بیگمات دنیا کے مسائل اور دنیا کے امور میں مختلف تقاضے اور مطالبات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پھر فور برجستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ چاہیے، اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے والدین سے بھی اس حوالے سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی مختلف مواقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال اور آپ کی برکات جو ہے امت کو نصیب ہوئی، ان کا ظہور ہوتا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں جو تیمم کا باب ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے، اس کے تحت جو روایت ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ حدیث پاک مروی ہے کہ آپ نے ایک ہار جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ادار کے طور پہ لیا تھا جو گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، سفر کی حالت تھی، جب نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، وہ ایسی جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں پر پانی دستیاب نہیں تھا۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑی بے چینی ہوئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے
اور ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اب اس سے پہلے تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا۔ بظاہر تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک نقصان ہے یا ایک معاذ اللہ کمی ہے، لیکن یہ اتنی پاک ہستیاں ہیں کہ ان سے بظاہر کوئی اگر نفس کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اتنی مبارک ہستیاں ہیں، جس وقت یہ معاملہ پیش ہوا تو فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّیَمُّمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی، جس میں اجازت مل گئی کہ کہیں پر اگر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جب یہ آیت تیمم کا حکم ملا اس وقت صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا تھا، جو آج بھی صحیح بخاری شریف کی اس روایت میں موجود ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام کی نظر میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا تھا۔ جس وقت آیت تیمم نازل ہوئی، یہ بہت بڑی سہولت ہے جو قیامت تک کی امت کے لیے، قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہوگا اس کی جگہ پہ تیمم کر کے عبادت اور بندگی کی جا سکے گی۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، جزاک اللہ خیرا، اے عائشہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، واللہ ما نزل بک امر تکرہینا الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا۔ اے عائشہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ساتھ تو کوئی ناپسندیدہ امر بھی واقع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اے سیدہ عائشہ یہ تیرا مرتبہ ہے، اے آل ابی بکر۔ اور ایک موقع پر تو صحابی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے پہلے بھی امت کو برکتیں نصیب ہوتی رہی ہیں۔ تو معزز ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک ہستیوں کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کا کردار بھی برکت ہے، ان کی سیرت بھی برکت ہے، اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا، سننا، ان کا نام مبارک بھی عقیدت و احترام سے لینا، یہ امت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگرچہ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے، اب 14 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی کوئی مسلمان عقیدت اور احترام سے آپ کا نام مبارک لے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ جب رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی، پھر انسان کو زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ روحانی طور پر درجات کی بلندی کے لیے ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہنا ضروری ہے، اصالہ ثواب کرتے رہنا ضروری ہے۔ تو آج کی مبارک دن پر میں میڈیا کی وساطت سے اپنے تمام وابستگان کو، محبت کرنے والے، چاہنے والے اور تمام اہل اسلام سے گزارش کروں گا کہ آج 17 رمضان المبارک جہاں پر آپ حضرات شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، وہاں پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت ضرور پیش کریں، اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہستی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اگر اصالہ ثواب کیا جائے گا، ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں گے۔ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ظہری حیات مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنا ہوتا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ اور ہدیہ
جو ہے وہ ڈبل حیثیت میں پیش ہوگا کہ حضور قبول فرمائیں گے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ جس طرح کے ہمارے امام طریقت کے پیشوا امام ربانی محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب بھی فاتحہ شریف پڑھتے، اصالہ ثواب کرتے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک خصوصاً پوائنٹ پاک کو خصوصی طور پہ نام لے کر اصالہ ثواب پیش کرتے۔ باقی صحابہ کرام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت کے اولیاء کرام مسلمانوں کو اصالہ ثواب پیش کرتے۔ ایک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو رہنمائی کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے فاتحہ نہیں پڑھتے یا اصالہ ثواب ہدیہ نذرانہ نہیں بھیجتے۔ انہوں نے عرض کی آقا حضور میں تو بھیجتا ہوں، میں تو بڑا اہتمام کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے کہا تھا، اے شیخ احمد میں تو عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں، آپ عائشہ کا نام لے کر عائشہ کو پیش ہی نہیں کرتے، تو میری بارگاہ میں کس طرح پہنچے؟ اگر آپ چاہتے ہیں میری بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پہنچے تو پھر میری محبوب زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خصوصی طور پر اصالہ ثواب کیا کرے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ یہ خواب کا معاملہ انہیں رہنمائی اور ہدایت ملی، انہوں نے پھر اپنے تمام وابستگان کو اور اہل اسلام کو رہنمائی کرتے کہا کہ اس کے بعد میں جب بھی اصالہ ثواب کرتا ہوں، اہل بیت اطہار کو پیش کرتا ہوں نذرانہ، ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیخ احمد میں تو حجرہ عائشہ میں رہتا ہوں، میں تو حضرت عائشہ کے گھر میں رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک حجرہ عائشہ میں ہوا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں مدفون ہیں، جو گنبد خضرا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا جہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ مبارک تھا، اور اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر مدفون ہیں۔ اور پھر جب حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا تھا کہ جائیں، جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کریں، میرا سلام بھی عرض کریں، اور آپ سے اجازت چاہیں کہ آپ مجھے یہاں پر حجرہ عائشہ روضہ رسول ہے وہاں پر دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اجازت مانگ لی ہے، یہ جگہ تو میں سمجھتی تھی میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی ہے، لیکن میں اپنی ذات پر بھی امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر اجازت لے کر واپس آ رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں لیٹے تھے، آخری آپ کے ایام تھے، آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے واپس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ کچھ اوپر کریں، کھڑا کریں، سیدھا کریں، میں دیکھوں کہ میرا بیٹا میرے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق کو جب کچھ سیدھا کیا تو آپ نے دور سے پوچھا ہے بیٹا میرے لیے کیا خبر لائے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے مبارک دی کہ اے ابا جی آپ کے لیے مبارک ہو کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس مقام سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی محبوب چیز نہیں ہے کہ روضہ رسول میں مجھے دفن ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ایثار بھی ہے۔ آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں تقریباً 10 سال براہ راست تربیت
اور فیضان کا حصہ ملا ہے، اس کی بدولت آپ کی طبیعت مبارک کا میلان عبادت اور بندگی کی طرف، تہجد گزاری کی طرف اور نفلی روزے اور حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرنے کی طرف، رائے خدا میں مال و دولت لٹانے کی طرف بہت زیادہ تھا۔ آج کی مسلمان خواتین بالخصوص اور مسلمان بالعموم جو ہیں، انہیں چاہیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ سیرت اور روشن کردار سے زیادہ فیض یاب ہوں۔ بالخصوص ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، انہیں چاہیے کہ جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا علم و فضل میں ایک یکتا حیثیت رکھتی تھی، بلند مرتبہ اور کمال آپ رکھتی تھی، علم دین کی سوجھ بوجھ کے لیے، فہم دین، فہم قرآن و سنت کے لیے ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کو خصوصی طور پر دین اسلام سے لگاؤ اور شغف رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فیوض و برکات سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے۔ اور میں تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج کے مبارک دن میں ضرور ایک بار سورہ فاتحہ شریف، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے دیگر تلاوت قرآن مجید، اوراد، وظائف اور روزے کا ثواب، دیگر عبادات کا ثواب جو ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نذرانہ پیش کریں، صحابہ کرام اہل بیت طہار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں، خصوصی طور پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو آپ کی پاکیزہ سیرت اور روشن کردار کو عمل میں لانے کی توفیق